بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 سال کی انتہائی حسین دوشیزہ سر کو جھکائے کھڑی تھی۔ بھلے ہی اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ گونگی تھی، جو بھی ایک بار اسے دیکھتا وہ دوبارہ اس پر نظر ضرور ڈالتا تھا، مگر پھر یہ سن کر کہ وہ گونگی ہے ایک سرد آہ خارج کر دی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کسی شفاق دل شخص نے اس کے گونگے پن کا فائدہ یوں اٹھایا تھا کہ آج اس کا پیٹ پھول کر چیخ چیخ کر یہ نویس سنا رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں ایک ننھی سی جان پل رہی ہے۔ کون تھا اس کا باپ؟ کسی نے اس کنیز کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ اس کا فیصلہ تو اب سلطان محترم اپنے انداز میں کرنے والے تھے۔ سلطان محترم آج بہت دنوں کے بعد محل میں موجود تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار وہ ایک ملک کو فتح کر رہے تھے، اور جیسے ہی کامیابی ملی تو اپنے محل میں لوٹ کر فتح کا جشن منایا گیا تھا۔ آج سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ دربار میں بھی آج اکا دکا ہی لوگ اپنے مسائل لے کر آئے تھے۔ اپنی سلطنت میں سکون دے کر سلطان محترم نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی واضح تھا۔ ابھی سلطان محترم باغ میں چہل قدمی کر ہی رہے تھے کہ جب وہاں پر کنیز اول تشریف لائی۔ کچھ ہی دوری پر کھڑے ہو کر تعظیماً سر کو جھکایا سلطان محترم نے کنیز کو دیکھا تو قدم پا قدم چلتے ہوئے وہاں پر آگے کنیز کے سلام کا جواب دینے لگے، کہنے لگے کہ کہو کیا خبر لائی ہو۔ کنیز اول جو کہ محل میں کام کرنے والی سبھی کنیزوں کی انچارج تھی اور سب کو ان کی ذمہ داری اور کام وہی بتایا کرتی تھی، سلطان کے سوال پر تھوڑی پریشان سی ہو گئی، تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، چہرے پر آیا پسینہ بار بار صاف بھی کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ سلطان محترم نے اسے یوں پریشان اور بے چین دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کیا چیز تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے؟ کیا بات ہے؟ کھل کر بولو۔ کیا محل میں کچھ ناخوشگوار ہوا ہے؟ کنیز نے ایک نظر سر کو جنبش دی اور پھر کہنے لگی کہ سلطان محترم ایک کنیز کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے۔ سلطان محترم نے یہ سنا تو اگلے پل ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ محل میں کام کرنے والی کنیزوں کو بھی ایک خاص اہمیت اور عزت و تکریم سے نوازا گیا تھا۔ کسی بھی سپاہی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کنیزوں کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرے، بلکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کا ہی درس دیا گیا تھا۔ سلطان محترم چلتے ہوئے کنیز کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ کس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کنیز کہنے لگی کہ سلطان محترم دراصل محل میں کام کرنے والی ایک کنیز ہے جو کہ حاملہ ہو چکی ہے۔ وہ باقیرہ کنیز تھی، محل کی صاف صفائی کے لیے مختص تھی، لیکن نہ جانے کون اس کے ساتھ یہ بدفعلی کر گیا۔ سلطان محترم نے جب کنیز کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ 2 مہینے کے لیے اس محل سے جنگ کی نیت سے گئے اور پیچھے یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ سلطان محترم تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب جا رہے تھے جہاں پر وہ کنیز موجود تھی۔ سلطان محترم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو سامنے ہی وہ 19 سالہ کنیز سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں رو رو کر سرخ لال ہو چکی تھی۔ سلطان محترم کو دیکھ کر فوراً سے آگے بڑھی اور سر کو جھکا کر انہیں سلام پیش کرنے لگی۔ سلطان محترم نے اگلے ہی پل سامنے دیوار پر لٹک رہی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگے کہ اے کنیز بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ گناہ کیا ہے؟ میں ابھی کے ابھی اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ وہ کنیز یوں ہی خاموش کھڑی تھی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر سلطان محترم ایک مرتبہ پھر اپنی دھاڑتی ہوئی آواز میں بولے تھے کہ تم فقط مجھے اس کا نام بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنا گناہ قبول کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، ورنہ اسے اس جرم کی سنگین سزا ملے گی۔ سلطان محترم ایک مرتبہ پھر اپنے سوال کو دہرا رہے تھے، لیکن جب اس مرتبہ بھی انہیں کوئی جواب نہ ملا تو اگلے ہی پل کنیز آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ سلطان محترم گستاخی معاف، میں آپ کو ٹوکنا تو نہیں چاہتی لیکن بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کنیز گونگی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ منہ سے بول کر بتا نہیں سکتی، ورنہ اب تک تو شاید اس شخص کو پکڑا جا چکا ہوتا۔ یہ سن کر تو سلطان محترم کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی اور اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پر پگھل سکتا تھا، لیکن کوئی اس حد تک گر سکتا تھا کہ ایک پھول سی لڑکی کو درندگی کا ہی نشانہ بنا رہا تھا۔ اس لڑکی کا
پیٹ پھولا ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو صاف ظاہر تھا کہ وہ پچھلے 4 سے 5 مہینے سے حاملہ ہے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو ایک چادر سے ڈھکنے کی کوشش میں لگی تھی۔ سلطان محترم نے فوراً اسے وہاں سے آرام کرنے کے لیے بھجوا دیا اور فوراً حکم دیا کہ محل میں کام کرنے والے سبھی سپاہیوں درباریوں کو یہاں پر بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد محل میں کام کرنے والے سپاہی، محل کی رکھوالی پر مامور اور دربار سب کو یہاں پر بلا لیا گیا تھا۔ سبھی سلطان محترم کے دربار میں مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے۔ جب سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو سلطان محترم نے اس کنیز کو وہاں پر بلایا۔ اس کنیز سے کہنے لگے کہ محل کے سبھی سپاہی یہاں پر موجود ہیں، تم چہرہ دیکھ کر بتاؤ کہ ان میں سے کون ہے تمہارا گنہگار جس نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک نظر سب کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ شاید وہ ڈر رہی تھی یا پھر اس نے اپنے ساتھ غلط کاری کرنے والے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ رکھا تھا۔ سلطان محترم نے وہاں پر موجود ہر ایک سپاہی کو بڑے ہی قہر آلود نظروں کے ساتھ دیکھنے کے بعد کہا کہ کس نے اس معصوم دوشیزہ کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ جو بھی اس کا گنہگار ہے خود بخود سامنے آ جائے، کیونکہ اگر میں نے تفتیش کرنا شروع کی تو میں اسے عبرت کا نشان بنا ڈالوں گا۔ سلطان کی گرجدار آواز پورے دربار میں گونجی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے سلطان کی غیرت پر انگلی اٹھا دی ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سلطان اپنے ہاں کام کرنے والی کمسن کنیزوں کو اپنی اولاد جیسی عزت اور اہمیت دیا کرتے تھے۔ سبھی سپاہی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ سلطان محترم، آپ کی قسم، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ باری باری وہاں پر جتنے بھی سپاہی تھے، کوئی سلطان محترم کی قسم کھا رہا تھا تو کوئی ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ سلطان محترم، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کنیز کو میلی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ وہاں پر موجود سب سپاہی سر جھکائے کھڑے تھے۔ کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سلطان محترم نے ایک نظر سپاہیوں کو دیکھا اور پھر ان کو سلطان محترم نے آخری مرتبہ تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگوں نے حقیقت نہ بتائی تو جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گا، اور پھر وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں پر موجود سپاہی تو ڈر سے کانپنے لگے تھے، لیکن کسی نے بھی بہرحال گناہ قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں پر تو سینکڑوں سپاہی موجود تھے۔ آخر سلطان محترم کس پر الزام لگاتے؟ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں جلد بازی کے فیصلے میں کسی بے گناہ کو ہی سزا نہ مل جائے۔ وہاں کھڑے 2-3 سپاہیوں پر سلطان محترم کو شک ہوا تھا، جو سپاہیوں کے قطار میں اپنا چہرہ چھپا رہے تھے، لیکن پھر شک کی بنیاد پر سلطان محترم الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر وہاں موجود سب سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا کہا۔ سبھی سپاہی وہاں سے جا چکے تھے۔ دربار خالی ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا اور خود کچھ ترکیب سوچنے کے لیے کنیز اول کو وہاں پر بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ یہ کنیز کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، مجھے الف تا یہ سب کچھ اس کنیز کے بارے میں بتاؤ۔ اس گونگی کنیز جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، اس کا نام امیمہ تھا۔ کنیز اول سامنے کھڑی ہو گئی اور سلطان محترم کو اس کنیز کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک محل میں کیا کرتی تھی، اس کے ذمے کون کون سے کام تھے۔ سلطان محترم اپنی تھوڑی پر انگلی رکھے سب کچھ سنتے رہے اور پھر اس کنیز کو وہاں سے جانے کا کہا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو سلطان محترم نے اس گونگی کنیز کو بلایا۔ امیمہ وہاں پر آ چکی تھی، سر کو جھکایا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے اسے ایک کڑا دیا جو بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت کڑا تو شاید ہی آج سے پہلے اس نے کبھی دیکھا ہو۔ کڑے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کڑے کو اٹھانے لگی۔ سلطان محترم نے امیمہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس گھڑے میں میٹھا تازہ پانی بھر کر لاؤ، ہم اس گھڑے سے آج پانی پینا چاہتے ہیں۔ اس کنیز نے تعظیماً سر کو جھکایا، جبکہ پاس ہی کھڑی کنیز یہ دیکھ کر حیران ہو چکی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سلطان محترم کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یوں ہڑبڑاتا ہوا دیکھ کر سلطان محترم اس کے جانب متوجہ ہوئے۔ اس سے سوال کرنے لگی کہ اے کنیز، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کافی ہڑبڑائی ہوئی لگ رہی ہو۔
کنیز کہنے لگی کہ سلطان محترم، بے شک آپ ہر چیز کا علم ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کنیز 5 ماہ سے حاملہ ہے، اگر بھاری گھڑا اٹھا کر لائے گی تو پہلے ہی وہ بچہ ناجائز ہے، لیکن اس کی اور بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سلطان محترم نے سنا تو اگلے ہی پل تنقید نظروں سے کنیز اول کو دیکھا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ کنیز محل سے باہر نکلی تو سلطان محترم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کنیز کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ پاس ہی موجود جنگل میں ایک ندی بہتی تھی، کہا جاتا تھا کہ اس کا پانی بہت ہی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاؤں میں موجود اس ندی کا پانی جو بھی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں پڑ سکتا۔ وہ کنیز دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آس پاس دیکھتی، اس بات سے انجان کہ سلطان محترم اس کا پیچھا کر رہی ہیں، اس ندی تک آ چکی تھی۔ ندی پر آنے کے بعد وہ وہاں پر ندی میں بیٹھی۔ سب سے پہلے تو اس نے گھڑا پانی سے بھرا تھا۔ وہ ندی کے اس حصے میں گئی جہاں سے پانی بہہ کر پتھروں سے نیچے آ رہا تھا۔ وہاں سے اس نے تازہ شفاف پانی سے گھڑا بھر لیا تھا۔ پانی بھرنے کے بعد اس نے گھڑا جیسے تیسے بمشکل اٹھا کر ندی کے کنارے پر رکھا۔ اب گھڑے کا منہ اس نے ڈھانپ دیا تھا اور پھر خود اس پانی کو دیکھنے لگی۔ وہاں پر بالکل خاموشی تھی اور امیمہ کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آس پاس ایک نظر دوڑانے کے بعد جب اسے وہاں پر کسی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی تو وہ کنیز دھیرے دھیرے چلتے اس جانب کو آ گئی جہاں پر پانی بہتا ہوا جا رہا تھا۔ ندی کے اس حصے میں وہ پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس حالت میں پانی میں رہی اور کچھ ہی دیر بعد اس نے جو کچھ وہاں پر کیا، سلطان محترم اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے، سپاہی تو اپنا سر جھکا چکے تھے، سب کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کنیز بالکل بے لباس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے وجود پر ایک کپڑا بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ کپڑوں کو ندی کنارے رکھ کر خود اس پانی میں بیٹھ چکی تھی۔ جس طرح پانی میں وہ تیر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تیراکی میں ماہر ہو۔ سلطان نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہاں سے سپاہی جا چکے تھے۔ سلطان محترم اپنی نظروں کا رخ بدل چکے تھے۔ وہ یہاں پر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آخر یہ کنیز یہاں پر آنے کے بعد کیا کرتی ہے۔ دراصل کنیز اول نے بتایا تھا کہ اس کنیز کو اس ندی سے پانی لانے کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا۔ چونکہ یہاں پر اس ندی کا پانی کافی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے اور پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے، اس لیے وہی پانی سلطان اور ملکہ کے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی کتنی ہی دیر وہاں پر بہتے پانی میں غسل کرتی رہی، پھر اپنا لباس وجود پر پہننے کے بعد مڑنے لگی تو اچانک وہاں پر گھوڑے پر سوار ایک نوجوان آ گیا۔ سلطان محترم ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کے پیچھے چھپے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ سلطان محترم سب کچھ دیکھتے رہے اور پھر امیمہ کی محل پہنچنے سے پہلے وہ واپس محل میں آ چکے تھے۔ امیمہ وہ گھڑا اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی۔ لا کر اس نے وہ گھڑا سلطان محترم کے سامنے رکھا اور کچھ دوری پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان محترم نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کنیز کے گھر والوں کو یہاں پر لے کر آؤ۔ گھر والوں کا سننا تھا کہ امیمہ کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی کہ سلطان اس کے والدین کو کیوں بلا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر اس گونگی لڑکی کے والدین آ چکے تھے۔ جیسے ہی وہاں پر آنے والی عورت نے امیمہ کا پیٹ پھولا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ بار بار اپنے شوہر کا بازو کھینچ کر کہہ رہی تھی کہ یہ امیمہ کو کیا ہوا ہے، اس کا پیٹ کیوں اتنا سوجا ہوا ہے، یہ اتنی بھاری بھاری کیوں لگ رہی ہے۔ امیمہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کنیز اول کے پیچھے چھپ چکی تھی، گویا اپنے والدین سے ڈر رہی ہو۔ جیسے ہی والدین کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے تو اگلے ہی پل امیمہ کی والدہ نے غصے سے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھ کر اس عورت نے امیمہ کو بازو سے پکڑا اور غصے سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ کیا کر دیا تم نے، تم اس قدر آگے نکل جاؤ گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں، مجھے تو لگا تھا کہ تم سلطان محترم کے محل میں جا کر کام کرو گی تو پیسے عزت کے کما کر لاؤ گی، ہمارا پالن پوشن اچھے سے ہو جائے گا، لیکن تم تو یہاں پر یہ بدکاری کرتی پھر رہی ہو۔ سلطان محترم یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا آپ کے محل میں کنیزوں کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ اس عورت کی حاضر دماغی پر تو ایک مرتبہ سلطان بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ آج تک کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ سلطان محترم کے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکے۔
مگر سلطان محترم نے اس عورت کے ساتھ بغیر کسی تاثر کے بات کی تھی۔ کہنے لگے کہ جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اسے اس کی سزا ملے گی۔ مگر وہ خاتون چیخ چیخ کر رونے لگی، سینہ پیٹنے لگی، بین کرنے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی کی عزت ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ ارے کون تھا وہ کم بخت جس نے اس کی عزت کو رون ڈالا؟ ہماری کیا عزت رہ جائے گی کہ بن بیاہی لڑکی ماں بننے والی ہے، نہ جانے کس کا بچہ یہ اپنی کوکھ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے۔ وہ عورت رو رو کر سلطان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ سلطان محترم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دلائیے۔ یہ لڑکی معصوم صرف شکل سے لگتی ہے، کرتوت تو اس کے یہ ہیں۔ اس کو ذرا شرم نہیں آئی کہ یہ آپ کے محل میں ہونے کے باوجود یہ گناہ کر رہی ہے؟ سلطان محترم نے اس مرتبہ اس عورت کو ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تھا، پھر کہا کہ خاموش رہو، اس لڑکی کا فیصلہ میرے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ اس لڑکی کا باپ ایک جانب سر جھکائے کھڑا تھا، اپنے سر پر باندھی پگڑی کھل کر اس کے گلے میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں اس سے صاف کر رہا تھا، بار بار شکایاتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان محترم نے اس شخص کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور پھر اس سے سوال کرنے لگے، کیا تمہیں اپنی بیٹی کے کردار پر شک ہے؟ وہ شخص فوراً ہاتھ جوڑ کر گویا کانپ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں، میری بیٹی کی عصمت کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کبھی یہ گناہ کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی یہ کسی گناہ میں حصہ دار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے، بس اس کا گناہ گار ڈھونڈ دے سلطان محترم۔ وہ شخص بتانے لگا کہ میں غریب شخص ہوں، اکثر بیمار رہتا ہوں، صرف میری محنت مزدوری سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اکثر دوسرے علاقوں میں جا کر کام کاج کرتے ہوئے کئی دن بیت جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے پیسے نہیں مل پاتے کہ گزارا ہو سکے۔ اس لیے بیوی کے کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کو یہاں پر کنیز کے لیے پیش کر دیا، تاکہ جو بھی رقم آئے گی گھر کا چولہا تو چلتا رہے گا۔ اس کے بعد سلطان محترم نے اس لڑکی کی والدہ کو تنہائی میں بلایا تھا، اس پر بھی وہی سوال کیے، لیکن اس نے جو جواب دیے سلطان محترم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ انہوں نے تمام تر بات سننے کے بعد ان دونوں سے یہ کہا کہ امیمہ کو وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، اس کے گناہ گار کو سلطان محترم جن ڈھونڈ کر رہیں گے۔ وہ شخص روتا ہوا اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر یہی کہا کہ سلطان محترم، مجھے انصاف ضرور دلائیے گا، میری بچی کی زندگی برباد کرنے والا آخر کون تھا؟ سلطان محترم سوچ میں پڑ چکے تھے۔ دونوں کے بیانات نے تو انہیں ایک عجیب شش و بیچ میں مبتلا کر دیا تھا۔ لڑکی کا باپ کیا کہہ رہا تھا اور لڑکی کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ جیسا کہ امیمہ کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ اکثر کام کے سلسلے سے گھر سے باہر رہتا تھا، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم و تربیت اور پرورش ایک ماں ہی کرتی ہے۔ جو راز اپنی اولاد کے ماں جانتی ہے وہ باپ نہیں جان سکتا۔ مائیں بعض دفعہ اپنی اولاد کی حرکتوں پر پردے ڈال بھی دیا کرتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امیمہ کی والدہ تو اس کی اصلیت جانتی تھی، لیکن باپ ناواقف تھا۔ وہ لڑکی قریب کے ہی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے گئی تو سلطان محترم کچھ سوچنے لگے، اس لڑکی کے ساتھ گناہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو اب وہی جا کر پتہ چلنے والا تھا۔ امیمہ کی والدہ اس کی خوب برائیاں کر کے گئی تھی۔ سلطان محترم سے کہنے لگی کہ بھلے یہ گونگی ہے، شکل سے معصوم لگتی ہے، لیکن کردار کی اچھی نہیں ہے۔ مجھے شروع سے اس پر شک تھا، مگر اپنے شوہر سے ڈر لگتا تھا کہ اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کر دی تو شوہر مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ اس لیے اسے یہاں پر کنیز چھوڑ دیا کہ آپ کی نگرانی میں رہے گی تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اس سے، مگر کہاں خبر تھی کہ یہاں پر یہ منہ کالا کر کے چھوڑے گی۔ وہ لڑکی جب ندی پر گئی تھی تو وہاں پر بھی انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی سلطان کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اگلے روز سلطان محترم نے اپنا بیس بدلا اور چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر محل سے باہر نکل کے انہوں نے اپنا بیس بالکل ایسا بنا رکھا تھا جیسے اس گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے۔ وہ چلتے ہوئے ایک گھر کے باہر آ گئے۔ گھر چھوٹا سا تھا، کچا تھا۔ یہ گھر امیمہ کے والدین کا تھا۔ سلطان محترم گھر کے چاروں اطراف گھوم کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے وہ گھر کے اندر کے حالات کو معلوم کر سکے۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں گھر کی ایک دیوار سے ایک اینٹ نکلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ سلطان محترم نے آس پاس دھیان دیا اور پھر اس اینٹ کو کھینچ کر نکال دیا۔ جیسے ہی اینٹ نکلی تو سلطان محترم نے اس سے اندر جھانک کر دیکھا
تو سامنے کا منظر دیکھ کر سلطان محترم کے ہوش اڑ چکے تھے۔ جیسا انہوں نے سوچ رکھا تھا حقیقت اس کے برعکس تھی۔ کڑی سے کڑی ملا کر یہ اندازہ تو لگا ہی چکے تھے کہ جو سچ اب تک ان تک پہنچا ہے وہ آدھا سچ ہے، وہ مکمل حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھتی، سلطان محترم نے اگلے ہی پل اس گھر کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ دروازے پر دستک کا سن کر گھر میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا۔ سلطان محترم کو دیکھ کر سامنے کھڑی عورت جو کہ امیمہ کی والدہ تھی کہنے لگی کہ بتائیے کس کام سے آئے ہیں یہاں پر؟ سلطان محترم اپنی آواز بدل کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی محل سے واپس آ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے فوراً گھر سے باہر سر نکال کر آس پاس دیکھا۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ فوراً سلطان محترم کو اشارہ کر کے کہنے لگی کہ جلدی سے اندر آ جاؤ۔ بہت اچھا کیا، مجھے تو تمہارا ہی انتظار تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، سلطان محترم غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ فوراً وہاں پر سپاہیوں کو بلا لیا گیا تھا۔ اس عورت کو اور امیمہ کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن سلطان محترم نے اپنی سلطنت سے ایک ایسے شخص کو بلا لیا تھا جو گونگوں کے اشارے کو اور ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر بتا سکتا تھا کہ یہ گونگا یا بہرا شخص کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان محترم نے سب سے پوچھ گچھ کر لی تھی، لیکن اب پوچھنے کی باری امیمہ سے تھی جس پر یہ سب کچھ گزر رہی تھی۔ سلطان محترم نے وہاں پر امیمہ کو سامنے کھڑا کیا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ جو کچھ بھی ہے حقیقت بتاؤ، ورنہ تمہیں بھی تمہاری ماں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ امیمہ رونے لگی تھی، اشارے سے پھر سب کچھ بتانے لگی، اور اس کے اشارے میں کی جانے والی بات کو وہاں پر کھڑا شخص جو کہ اشارے سمجھنے کا ماہر تھا، سلطان محترم کو سب کچھ بتانے لگا کہ وہ لڑکی گونگی تھی، اس کی سگی ماں حیات نہ تھی، سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی، گھر کے حالات بہت خراب تھے اور امیمہ کے والد دن رات محنت مزدوری کرتے، اس کے باوجود اتنا نہ کما پاتے جو وہ لوگ اپنا اچھے سے گزر بسر کر سکتے۔ یوں جب امیمہ کے والد کام کے سلسلے سے گھر سے جاتے اور کئی روز تک واپس نہ آتے تو امیمہ کی سوتیلی ماں نے اس سے جسم فروشی کا کام کروانا شروع کر دیا۔ وہ پہلا ہی شخص تھا جو امیمہ کی عزت روندنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے بعد امیمہ کی والدہ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ مر ہی نہ جائے۔ اس کا باپ تو اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے باپ کو کیا جواب دے گی؟ تب تک اس کا باپ بھی واپس آ چکا تھا۔ اس نے ڈرا دھمکا کر امیمہ کو سمجھایا کہ کسی کو کچھ مت بتانا، لیکن جب اسے لگنے لگا کہ جیسے یہ حاملہ ہو چکی ہے تو اس نے فوراً اپنے شوہر سے بات کر کے اسے محل میں کنیز کے طور پر پیش کر دیا۔ سلطان محترم نے اس شخص کو بھی بلایا جو ندی پر امیمہ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ شخص وہاں پر پہنچا تو اسے دیکھ کر امیمہ سر جھکا کر رونے لگی تھی۔ دراصل یہ وہی شخص تھا جو امیمہ کے ساتھ بدکاری کر چکا تھا، لیکن امیمہ جیسی گونگی لڑکی پر اس رات ظلم کرنے کے بعد اس سے پچھتاوا ہوا تھا کہ کیوں نہ اس نے ایک بھولی بھالی کمسن لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس نے دوبارہ امیمہ کی سوتیلی ماں سے بات کرنا چاہی، وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، نکاح کی بھی پیشکش کی کہ میں امیمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کی سوتیلی ماں نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ امیمہ کنیزہ کے لیے دی جا چکی تھی۔ یوں جب اس نے ایک مرتبہ امیمہ کو ندی سے پانی بھر کر لاتے ہوئے دیکھا تو وہاں اس سے معافی مانگنے کے لیے چلا آیا تھا۔ عین اسی وقت سلطان محترم نے بھی دیکھ لیا تھا۔ سلطان محترم نے سارا واقعہ سنا تو امیمہ کی سوتیلی والدہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ امیمہ کے والد نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ امیمہ کا نکاح اسی شخص سے کروا دیا گیا جس نے اس کے ساتھ یہ گناہ کیا تھا۔ سلطان محترم کے دربار سے ہی نکاح کر کے امیمہ کو رخصت کر دیا گیا۔